السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ زندگی تک بھرم ہے ساری، موت نے ہر غرور کو توڑا ہے۔ نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے۔ روز تھکتا ہوں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے۔ پہلے عشق، پھر شرک اور پھر بے حد نفرت، بڑی ترتیب سے ایک شخص نے تباہ کیا مجھ کو۔ چارہ چرتے ہو جہاں اہل قلم شاہوں کا، ایسی بستی پہ اگر ظلم نہ ہو تو کیا ہو۔ ہم سمجھ سکے نہ آخر تو مثال ہے یا بے مثال ہے۔ اپنے اصول کچھ اس طرح توڑے ہم نے، غلطیاں نہ تھی پھر بھی ہاتھ جوڑے ہم نے۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ اب دیکھتا ہوں کون توڑتا ہے اسے، بنا لایا ہوں میں بھی دل پتھر کا۔ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے۔ کر اپنی بھی حقیقت سے آگاہ مجھ کو جہاں میں لانے والے، یہاں تو بن چکے ہیں خدا تیرا پتہ بتانے والے۔ تیرا کیا گیا ہے بتا تو سہی اے غربت، کوئی مجھے چھوڑ گیا ہے تیرا بہانہ کر کے۔ اب نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ، نہ کوئی ملال رہا، ستم تیرے بھی بے حساب رہے، صبر میرا بھی کمال رہا۔ یہ تعلق نہیں تو پھر کیا ہے، تم کو صورت ملی مجھے آنکھیں۔ ٹیڑھا درخت ہمیشہ اپنی زندگی جیتا ہے، جبکہ سیدھا درخت کا فرنیچر بنا لیا جاتا ہے۔ ان کا کندھا خدا نے نہ جانے کتنا مضبوط بنایا ہے، ہماری خواہش کو اٹھاتے ہوئے ماں باپ کبھی اف تک نہیں کرتے۔ چرواہے سے پوچھا یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پہ کیسے چلتی ہیں؟ بولا محبت کی رسی ڈالی ہے۔ ان خدمتوں کا صلہ دے تو آپ سکتے نہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی بستی میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ برہنہ ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے کیا پردہ کرنا۔ ہوگا اعمال پہ بنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ ہاتھوں سے ناپتا ہوں درد کی گہرائی کو، یہ نیا کھیل ملا ہے میری تنہائی کو۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر شفا پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ رفتہ رفتہ جیسے ہی میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اجڑیں گے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا نہیں، ابھی میرے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ اے شخص میں تیری جستجو سے بیزار نہیں ہوں، تھک گیا ہوں۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتا، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، ہار کیا اور جیت کیا۔ اس تعلقی سے لا تعلقی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دو منہ والے سانپ سے تو شاید بچنا ممکن ہے، لیکن دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔
یہ امی کتنی پیاری چیز ہے، دوسری بار روٹی مانگو تو خوش ہو جاتی ہیں۔ دل کی دعا لو، دل کی آہ نہ لو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے، کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ خدا نے کہا اپنے دشمن سے پیار کرو، اور میں نے خدا کے کہے پہ عمل کیا اور اپنے آپ کو پیار کرنے لگے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ہمت کے صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبان کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلہریوں کی وجہ سے اگتے ہیں، وہ اس طرح کے گلہریاں درخت سے اخروٹ توڑ کر زمین میں دبا دیتی ہے اور پھر بھول جاتی ہے کہ کہاں دبایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے اخروٹ کا ایک درخت اگتا ہے جس سے خود گلہریوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، نتیجہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ کسی کے کام آئے تو احسان جتانے لگتے ہیں، کسی کے احساس نظر نہیں آتے، سنائی نہیں دیتے اور اس پر بولنا بھی نہیں چاہتے۔ کتنے مطلب ہیں، کتنے دوش، گونگے بہرے اندھے لوگ۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ کچھ نہ کہنا، چپ چپ رہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ ہنس کے سارے صدمے سہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کھو سے جانا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ چلتے چلتے ہنستے رہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ مار کے کنکر لہریں گننا، بیٹھ کر جھیل کنارے پر کچھ لوگوں کا ہے یہ کہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ بدلتی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے، مگر یقین کیجیے بدلتی ہوئی اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تصویر میں نہیں ہو پھر رنگ کیا بھروں میں، ممکن نہیں ہو جب تم کیا خواہش کروں میں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنی نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا، آمین۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا دیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ وصف صرف حضرت انسان کو حاصل ہے کہ وہ کسی کے دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کبھی بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو اتنا جان لو دنیا میں کوئی ایسا ضرور ہے جو آپ کے خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ میرے لہجے میں جو حضور نہیں ہوتا، ان کے علاوہ میرا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو۔ بھیڑیا کہاوت: بہادر وہ نہیں ہوتا جو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خوف کے باوجود ڈٹا رہے۔ حسین نے مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا۔ ہمارے سر جھکا لینے کی تم امید مت کرنا، شجر بوڑھا سہی لیکن ہوا سے جنگ کرتا ہے۔ گفتگو ہم سے اور خیالوں میں کوئی اور، حال آپ کا بھی میرے نمازوں جیسا ہے۔ میری شوخی میری ذات کی ترجمان نہیں ہے، میں وہ ستارہ ہوں جس کا کوئی آسمان نہیں ہے۔ راستے کہاں ختم ہوتے ہیں زندگی کے سفر میں، منزل تو وہی ہے جہاں خواہشیں تھم جائے۔
بدن کو کاٹتا ہے دکھ ملال نوچتے ہیں، یہ درد بھیڑیے ہیں اور خال نوچتے ہیں۔ مفلسی خون چوستی ہے یہاں، حسرت آنکھ کا مقدر ہے۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وہی بے بسی، وہی بندشیں، وہی چاہتیں، اے زندگی میں ابھی تلک نہ سمجھ سکا تو نصیب ہے کہ نصاب ہے۔ یہ میری کاغذی کشتی ہے اور یہ میں ہوں، خبر نہیں کہ سمندر کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ میرے تھکے ہوئے شانوں سے بوجھ اتر تو گیا، بہت طویل تھا یہ دن مگر گزر تو گیا۔ لگا کے داؤ پہ سانسوں کی آخری پونجی، میں مطمئن ہوں چلو ہارنے کا ڈر تو گیا۔ خواب ہے، حقیقت ہے، سکون ہے، شاسا ہے، واہ ایک شخص میری آنکھوں میں بے تحاشا ہے۔ کندن ہوئے ہیں آگ بھی اپنی لگا کے ہم پر کسی سنار کی مرضی نہیں چلی۔